ایسی مشکل ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، ورنہ نشہ اور من مرضی کی زندگی چلتی رہے تو وہی ٹھیک ہے. اب یہ میرا خیال ہے، پتہ نہیں میں کتنا اس میں صحیح ہے میرا خیال یا نہیں صحیح، اب آپ ہی بتا سکتے ہیں. ایک اچھی ہوتی ہے جس میں مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور رسپیکٹفلی اور ریگارڈفلی، اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو تو وہ بھی ہو سکتا، اور اگر اس میٹنگ میں بات مکمل نہ ہو تو اسی موضوع کو اگلی میٹنگ میں ڈسکس کیا جا سکتا. تو آپ کی کون سی والی اچھی میٹنگ ہوتی ہے؟ ایک جس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایشوز پہ بات نہیں ہوتی. اور اس پر آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے آپ کے فیملی ممبرز نے یہ کیسا قدم اٹھایا؟ کیا انہیں روزوں کا رمضان کا ویٹ کرنا چاہیے تھا، یا یہ کام میں ہم پہلے ہی لیٹ ہیں؟ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ میں کر لوں گا، ہو جائے گا، ذرا ان فریزز کو غور سے سنیے گا. کر لوں گا، ہو جائے گا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، دیکھ لیں گے، کچھ نہ اسی. یہ بڑے خطرناک فریزز ہیں. جتنا نقصان ہمارا ان سے ہوتا ہے، ڈرگ سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آن ٹاپ آف دیٹ جب یہ سوچیں بھی ہمیں چمٹ جاتی ہیں نا، تو قیمتی وقت گزرتا رہتا ہے. دیکھیں انہیں بھی تو اپنا کام کاج یا اپنی ڈیوٹیز کرتے ہوئے کچھ اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے، تو کچھ اچھی چیزیں وہ کرتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں کس نے منع کیا؟ اگر وہ اپنی گفتگو کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں کس نے منع کیا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا، میں پوچھ رہا تھا راشد بھائی سے کہ کیا انہیں بھی کبھی اپنی تنہائی میں یہ گلہ محسوس ہوتا ہے، نشے کی زندگی سے نکلنے اور ریکوری کی زندگی میں جانے کا کام انہوں نے خود ہی کر لینا تھا، یا خود ہی ہو جاتا، یا بعد میں کیا جا سکتا تھا؟ اس کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹر میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو نشہ چھوڑنا ہے نا، یہ نشے کی زندگی کو چھوڑنا ہے. پر جب یہی کام ہم خود کرتے ہیں نا، تو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. پک اینڈ چوز یہ ہے کہ میں ہی ڈیسائیڈ کروں کہ کیا چھوڑنا ہے اور کیا نہیں چھوڑنا. اب مصیبت یہ ہے کہ بیماریوں میں ہمارے پاس پک اینڈ چوز کرنے کی آپشن ہی نہیں ہوتی. پہلے وقتوں میں جب مینوفیکچرنگ نہیں تھی تو آپ لوگوں کو وہ، آپ نے محمد علی جناح صاحب کی بھی کوئی تصویر دیکھی ہوگی، انہوں نے ایک لینز لگایا ہوا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس چیز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے، یعنی کسی وقت تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ جو پک اینڈ چوز ہے نا، وہ نشے کی بیماری کی ریکوری میں ہو نہیں سکتا. پک اینڈ چوز یہ ہے کہ میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں پر کچھ نہ کچھ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. سم ہاؤ انہوں نے نوئنگلی یا ان نوئنگلی کچھ ایسی سوچیں ڈیولپ کی ہیں کہ اب ان کے اندر بے چینی نہیں ہے. یار گھر تو جو بھی علاج میں یا ہاسپٹلائزیشن میں ہے اس نے گھر جانا ہی ہے. یہ گھر تو نہیں ہے ولید صاحب کا یا آپ کا یا میرا، یہ تو ایک ہاسپٹل ہے نا. لیکن وہ سوچیں کچھ ایسی چل رہی ہوتی ہیں اور اوور اینڈ اوور اگین چل رہی ہوتی ہیں، اور غصہ مصہ چل رہا ہوتا ہے اور گلے شکوے چل رہے ہوتے ہیں، جس سے کسی کو بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. پیشنٹس اگر جلدی اس اذیت سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لیں نا، اور ہم بھی ان کی پہلے سے زیادہ ہیلپ کریں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے ساتھ تصادم میں نہ رہیں، وہ اس اذیت میں نہ رہیں کہ ٹریٹمنٹ سے انہوں نے کیوں ضد رکھنی ہے. اچھا پھر بہت سے اس آن دا فیس آف اٹ کچھ ریزنز یا ایکسکیوزز بھی آ جاتے ہیں نا. مثلا ایک ایکسکیوز یہ ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن پہلا یہ ہے کہ چونکہ ٹریٹمنٹ میری مرضی سے نہیں ہو رہا. اچھا کوئی ٹریٹمنٹ مرضی سے نہیں ہوتا، نہ کسی پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کا پتہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ہارٹ پیشنٹس کو یہ پتہ ہوتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے
انہیں سمجھا دیتے ہیں ان کے ڈاکٹرز, یا وہ کسی طرح ویب پر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پروسیجرز کے بارے میں جان لیتے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کیا کہ کس آرٹری سے ان کے دل کی جو کارنری آرٹریز ہیں اس تک ایکسیس حاصل کیا جائے گا اور سٹینٹ وہاں پہ ڈالا جائے گا؟ کیا انہیں پتہ ہوتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ؟ نہیں پتہ ہوتا, بعد میں بہرحال پتہ, پر وہ اس ٹریٹمنٹ کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی اذیت کم ہو جاتی ہے. وہ پہلے ہی بیماری کی وجہ سے اذیت میں ہوتے ہیں. جو انٹیگنزم سمجھتے ہیں, اگر دوسرا ہاں کہے تو میں نے نہ کہنی ہے, اور اگر میں نے ہاں کہنی ہے تو دوسرے نے نہ کہنی ہے. انٹیگنزم نشے کی بیماری کے علاج میں مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. انٹیگنزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے میں اور آپ ہیں, تو میں کہوں ہاں تو آپ کہیں نہ, اور آپ کہیں ہاں تو میں کہوں نہ, یعنی الٹ. آپ ہمارا ریگارڈ کرتے ہیں, ہم آپ کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں, کیئر بھی کرتے ہیں, تو دشمنی تو کوئی بھی نہیں, مخالفت بھی کوئی نہیں. آپ جب ہمیں ولنگ ویز سے باہر کہیں ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ کیونکہ ایک ریگارڈ اور رسپیکٹ کا رشتہ ہے, تو دشمنی نہیں ہے, مخالفت بھی نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اب اسے ضد کہا جائے یا اسے ڈیفائنس کہا جائے یا مس انڈرسٹوڈ, دس از سم تھنگ مس انڈرسٹوڈ, کہ رسپیکٹ اور ریگارڈ بھی ہے, کیئر بھی ہے, فکر بھی ہے. اچھا, پیشنٹس کو بڑی فکر ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ چلیں, تھراپسٹ کو فکر ہے تو ہوا کرے نا, ان کا تو کام ہے. پیشنٹس کو بھی بڑی فکر ہوتی ہے. چلیں میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ نا کوئی ایسی ضد سی ہے جس کو سمجھنا فائدہ دے گا. مثلا اگر آپ اپنی گھر والوں سے کسی بات پر الجھ جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اگلے دن گروپ میں ندیم صاحب کے سامنے بات ہونی ہے, تو آپ کو فکر ہوگی. یو کیئر, آل آف یو. ہاں ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, پیشنٹس کو بڑی فکر اور پرواہ ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اینٹیگنزم بھی ہوتا ہے. ہم کانسیکوینسز کا سوچ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا, یہ بڑی ہیلدی مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے. کانسیکوینسز کی پرواہ کرنا, ریگارڈ کرنا, ہاں, یعنی کانسیکوینسز کی پرواہ کرنا کہ میرے کرنے سے اگر کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو میں اسے ٹھیک کر لوں. دس شوز اے مائنڈ اینڈ اے برین دیٹ کیئر فار کانسیکوینسز. اور میں آپ کو ایک آسان نسخہ ایڈکشن ریکوری کا بتا رہا ہوں. کانسیکوینسز کی پرواہ کیا کریں, یعنی جو نتائج ہوتے ہیں نا ان کی پرواہ کیا کریں. کئی نتائج کی تو آپ پرواہ کرتے ہوں گے, لیکن جن کی نہیں کرتے ان کی پرواہ کرنا شروع کر دیں. فار انسٹنس, اگر کسی بحث مباحثے یا کسی بات چیت کے بعد آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اینڈ یو ڈونٹ لائک اٹ آف کورس, تو پھر آپ کو ایسی بحث کی بجائے بات چیت کو کسی اور ڈھنگ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر اذیت پیدا نہ ہو. یعنی کانسیکوینسز کے بارے میں سوچنا اور ان کو مد نظر رکھ کر, اپنے سامنے رکھ کر اپنے بیہیویئر کو چینج کر لینا, ایون اپنی سوچوں تک کو چینج کر لینا, یہ ایڈکشن ریکوری میں بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ ایڈکشن میں نا ہیومن برین اینڈ ہیومن مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ نتائج کی پرواہ نہیں رہتی. ایڈکشن ہو جانے کے بعد اذیت میں جانا ہے نا, اس کو بھی پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا, اس کو جلدی اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر آپ یقین کریں آپ کے عثمان جی, ڈو آئی ہیو یور اٹینشن؟ جی, آپ کے نمبر پہ پہنچتے پہنچتے میرے پاس 3 ایسے نمبر آئے تھے جو بہت خطرناک تھے, اور میں نے وہ آپ سے بات کرنے پر ڈیلیٹ کیا. اور بھی ندیم سر, سالک بھائی ہوتا ہے نا جیسے وہ سیم نام ہو یا الفابیٹک کوئی اسارٹمنٹ ہو. میرا فون ریسٹور ہوا تھا ڈیٹا سارا. اچھا, وہ میں نے جب دوبارہ اپنا آئی کلاؤڈ لاگ ان کیا نا تو پرانے کانٹیکٹس میرے پاس ریسٹور ہو گئے. اچھا اچھا, میں ایسے سوائپ کر رہا تھا آپ کے نام. تو آپ کی مدر آج تشریف نہیں لائی, میں ان سے ملنا چاہ رہا تھا.
اچھا اوکے جی 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 سالک یار ہم سے بھی تو بات کیا کریں نا, وی آلسو ڈیزرو یور گڈ کمیونیکیشن, ہلکی پھلکی بات کیا کریں نا یار. سوری اچھا اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ if somebody else has done it for you, اگر آپ کے لیے کسی اور نے اچھا فیصلہ کیا ہے نا, جیسے علاج کروانے کا فیصلہ بھی ایک فیصلہ ہی ہے, تو آپ جلد از جلد اس حقیقت تک پہنچ جائیں جو ایڈکشن ریکوری میں ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علاوہ آپ سے برتر کوئی طاقت آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. اور یہی تو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے نشے کے مریض بہت سفر کرتے ہیں. انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ خود سے کر سکتے ہیں, اکیلے کر سکتے ہیں, اور دوسروں کو ان کی زندگی میں جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ دخل دے رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو یو آر ریکویسٹڈ ٹو ٹاک ٹو اس, ہم سے بات کریں, ہم سے پوچھ لیا کریں کہ کیسے ہوگا ریکوری میں کیسے آگے بڑھوں, کیا میں خود سے کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں. پر ایسا کرنے کے لیے نا آپ کو اپنے آپ کو منانا بھی ہوگا, جسے ایڈمٹ کرنا کہتے ہیں, اور وہ فرسٹ سٹیپ ہے. اپنی بے بسی کو ماننا ہوگا, اور بیماریوں کے معاملے میں اپنی بے بسی کو ماننا یہ عقل مندی کی بات ہے, اور بیماریوں کے معاملے میں اپنی بے بسی کو نہ ماننا یہ ناسمجھی کی بات ہے. یہ ذہنی بیماریوں میں ہونے والے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے. کچھ ذہنی بیماریاں ایسی انٹرنل کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ اگر انسان اس وقت کسی اذیت کی کام میں انڈلج کرے نا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے, اس کی جان بڑی اذیت سے چھٹ کے چھوٹی اذیت پر اس کا دھیان چلا جاتا ہے. اچھا یہ جو تکلیف کی کمی ہوتی ہے نا, اس کو وہ سمجھتا ہے کہ مزہ ہے, اس کو شوق کا نام نہیں دیا جا سکتا, اس کو انگریزی کے شوق کا نام دیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اردو کا شوق یعنی شوق ہونا, ایک ہوتا ہے انگریزی کا شوق یعنی جھٹکا, یعنی وہ جو بجلی کا شوق ہوتا ہے. یا جب ایکسپلوریشن رسک کی اور سیلف سیبوٹاج کی انتہاؤں کو چھوڑنے لگے تو پھر یہ نہ ایکسپلوریشن ہے نہ یہ کیوریوسٹی ہے. وہ جو رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے نا, یعنی بات یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جیسے میں کسی چیز کو ایکسپلور کر رہا ہوں, لیکن وہ بہت بربادی کا راستہ ہوتا ہے. اور لوگ ارد گرد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ کوئی خاموشی میں کہہ رہا ہوتا ہے یا کوئی الفاظ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے نہ کرو, بہت خرابی پیدا ہو جائے گی. لیکن اس وقت نہ کوئی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے, نہ اس حوالے سے کہی ہوئی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اور آئندہ اور روزانہ کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے اور ہم نے ادا کرنی ہیں, اور اگر نہ کی تو مشکل میں رہیں گے. واپسی نشہ کرنے سے مشکل بہت بڑھ جائے گی, لیکن اگر اچھی زندگی نہیں اپنائیں گے تو مشکل میں رہیں گے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں, نشے کی بیماری میں صرف نشہ چھوڑ دینا کافی نہیں ہے. فائدہ مند ہے, ضروری ہے, پر کافی نہیں ہے. دس از گڈ بٹ ناٹ گڈ انف. اپنے آپ تو نہ چھینک رک سکتی ہے, نہ کانسٹیپیشن ٹھیک ہو سکتی ہے, اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن نشے کی بیماری میں اس طرح کے جیسے فینٹاسٹک آئیڈیاز بہت مشہور ہیں کہ اپنے آپ ہو جاتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیماری ہے, اس میں باقی بیماریوں کی طرح ہمیں کسی سوائے سیلف لمیٹنگ ڈیزیزز کے, کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی کچھ عرصے کے بعد ٹھیک سا کر لیتی ہیں یا ان کا ایک لائف سائیکل پورا ہو جاتا ہے. جیسے فلو ہے, دوائی لے لیں تو کوئی وہ جو رنی نوز ہے یا آنکھوں سے پانی
آ رہا ہے یا الرجیز ہو رہی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, پر فلو نے اپنا وہ وقت پورا کر کے ہی جانا ہے unless there is a vaccine. اچھا, تو وہ تو بیماریاں ہیں جنہیں سیلف لمیٹنگ illnesses کہتے ہیں. اس میں بھی لوگوں کو بڑا ہوتا ہے یہ خیال کہ انہوں نے فلاں جو شاندہ پیا تو وائرس نہیں, کوئی جو شاندہ ایسا نہیں ہے جو وائرس کو ٹھیک کر سکے. میرے تو اور بھی بڑے باغیانہ خیالات ہیں, وہ میں آپ کو پھر ڈر کے مارے بتا بھی نہیں سکتا. کہ جو پارٹیکل الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے, یعنی 5 نینومیٹر سے 2 نینومیٹر کے درمیان اس کا سائز ہوتا ہے, a billionth of a meter is a nanometer. ماسک اس کو نہیں روک سکتا. کیسے عجیب کفریہ اور عجیب سے خیالات ہیں میرے یار. وہ جو جنرل ہائیجین پریکٹسز ہوتے ہیں نا, جیسے ہمیں چھینک آئے تو ہم وہ ویسے ہی ٹھیک ہے. ہماری ایک عادت ہے ہم سب کی, ایون ہماری گورنمنٹ کی بھی, کہ ہمارا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو جو کام نہ کر رہا ہو ہم اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک نہیں کرتے, ہم ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں. اس طرح سے ڈپارٹمنٹ کٹھے ہوتے رہیں گے. نہیں, جو اگر کہیں سے کوئی کام ہونا تھا اور نہیں ہو رہا, نہیں میری اتنی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے, لیکن کئی مرتبہ نا ہم احتیاط کے نام پر وی ٹیک اٹ ٹو فار. نہیں, اب WHO کی ریکمنڈیشن ایسی نہیں رہی. نہیں, وہ پتہ نہیں تھا تو احتیاط کے طور پر کیا, کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں تھی. WHO کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, پر یہ بے بسی کے درمیان پھنسے ہوئے انسان کے لیے یہ خیال, یا اس کی فیملی کے لیے یہ خیال بڑا شاندار لگتا ہے کہ خود سے ہو سکتا ہے. ہم انسانوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم کسی بہت بڑے مسئلے میں ہونا اور ہمیں کوئی کوئک فکس سلوشن بتایا جائے تو ہم اپنی پریشانی کی وجہ سے اس طرف بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. موریل کی خرابی کے, حوصلے کے ٹوٹنے سے پیشنٹس کو کچھ بھی نہیں ملتا جب وہ اپنے نشے کی بیماری کو لگامیں ڈال کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایویں 1 2 10 20 دن کچھ نہ کچھ نشہ وہ لمٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کی بیماری ایسا زور مارتی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی عادت خراب ہو جاتی ہے, ڈوز انٹیک نشے کی بڑھ جاتی ہے, اور یا تو وہ سبسٹیٹیوٹ کر کے پہلے سے بھی زیادہ کھو جاتے ہیں, یا ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا طریقہ کار غلط تھا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں انکیپیبل ہوں, کیونکہ ان کے ارد گرد یہ باتیں کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں کہ فلاں نے تو خود ہی کر لیا تھا. یار خود کیا ہوتا ہے دنیا میں, مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی. خود کچھ بھی نہیں ہوتا, کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے, نہیں کرتے تو نہیں ہوتا. دیکھیں, انسانوں کو یہ کہنا بہت پسند ہے احمد کہ میں نے تو زیادہ پڑھا ہی نہیں تھا پھر بھی میں فرسٹ آ گیا ہوں. حالانکہ جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں کو خدا داد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, ان سے بھی انکار ممکن نہیں, پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور سب کچھ ہو جائے. جنہیں یوزرز کہا جاتا ہے نا, اس میں بھی بڑے اسرار کے پردے ہیں, بڑی کنفیوژنز ہیں. اسی لیے تو یہ کوئی پروفیشنل کلینکل میڈیکل ٹرم نہیں ہے, یہ ایک مس نومر سا ہے جو ہم نے بات سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں. میٹابولک ایرر نہیں ہوتا, ہور ڈس فنکشنالٹی ہوتی ہے نا. مثلا بینزوڈائزپینز یا یہ جو سو کالڈ نیند کی گولیاں ہیں, یہ بندہ یا بندیاں پھانکتے رہیں تو جھجک ختم ہو جاتی ہے, پرواہ ختم ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, بھاڑ میں جاؤ. اور باقاعدہ کچھ لوگوں کو کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, آپ ان کے لہجے سے وہ اپنے الفاظ کی ادائیگی میں کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں. چلیں, زیادہ تر نہیں ہوتا, پر کسی ویک مومنٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ کیئر, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ ان کا مفاد ہو بھی تو پھر بھی یہ پرواہ نہیں کریں گے.
اچھا یہ وہ کسی کے مفاد کی بات نہیں کر رہے ہوتے, یہ وہ اپنے مفاد کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ سلمان بھائی نہیں کہتے کہ جب میں ایک دفعہ کوئی بات کہہ دوں, ایک دفعہ میں کمٹمنٹ کر دوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. یہ ساری فینٹاسٹک تھنکنگ ہے جو ہمیں تکلیف کے وقت کچھ نہ کچھ حوصلہ اور سہارا دیتی ہے. نہ صرف نشہ چھوڑنا یا نشے کی بیماری سے نکلنے کا کام کوئی اکیلا نہیں کر سکتا, بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. یعنی یہ جو نشے کے ریکورنگ پیشنٹس کے کچھ لوگ نشے کی مصیبتوں میں جا کے خود بخود اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. فار پریکٹیکل پرپزز ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. نمبر 2, یہ خود سے ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسا دن آئے گا, کوئی ایسی چینج زندگی میں آئے گی, کوئی ایسی خوشی آئے گی. ہاں وہ میں شادی کی طرف ہی جا رہا تھا. اگر آپ کسی نشے سے متاثرہ انسان کو یا نشے کے مریض کو ایسے کاموں میں الجھا دیں کہ اس کے پاس 24 گھنٹے ہوں اور آپ اسے 26 گھنٹے کاموں میں الجھائے رکھیں, پھر بھی یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا دھیان نشے کی طرف نہیں جائے گا. اس کی اچھی اسٹرکچرڈ گول اورینٹڈ زندگی ویسے ہی ہونی چاہیے, لیکن اگر یہ سمجھ کے کیا جائے کہ اس کی مصروفیت کے نتیجے میں اس کا دھیان نشے کی طرف نہیں جائے گا تو یہ بالکل صحیح ثابت نہیں ہوا, بلکہ عین ممکن ہے کہ نشے کا خیال بھیس بدل کے پھر بھی آئے. جیسے وہ سوچے کہ اب چونکہ میں پہلے تو بہت برباد تھا, نہ میں پڑھ سکتا تھا, نہ میں کام کر سکتا تھا, نہ میں گھر والوں سے اچھا, اب تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو اب میں تھوڑا بہت نشہ کر سکتا ہوں. یا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ چونکہ مجھے یہ کامیابی ملی ہے تو تھوڑا سا سیلیبریٹ کرنے میں کیا حرج ہے یا کوئی حرج نہیں. یہ تو پھر نشے کی بیماری کی نیچر ہے نا کہ نشے کا مریض یا تو نشہ کر سکتا ہے یا نشہ چھوڑ سکتا ہے, وہ نشے کو کنٹرول یا مینج نہیں کر سکتا. اگر وہ نشے کو کنٹرول یا مینج کر سکتا تو وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوتا. پھر تو اس کا جیسے ایک ڈرگ یوز چلتا رہتا جس کے اور اپنے خرابیاں یا مسائل ہیں, پر اسے ڈرگ ایڈکشن نہیں کہا جا سکتا. ہاں پھر چھوڑنے کے چانسز بھی نہ ہوتے, کیونکہ لوگ نشہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نشے کی بیماری میں اچھی زندگی نہیں رہتی نا. اچھا پھر اس بات کو بھی اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیجئے کہ جسے نشہ یا نشے کی زندگی کہتے ہیں اس میں جتنا مرضی لگے کہ زندگی اچھی ہے, پر وہ زندگی اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ نشے کی بیماری چونکہ ایک برین ڈس آرڈر ہے, اس لیے کئی مرتبہ نشے کے مریض کو سب اچھا دکھائی دیتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈینائل بھی ہے, برین ڈس آرڈر, یعنی یہ دماغ اور اعصاب کو بیمار کرنے والی بیماری ہے. اس میں کوئی پٹھے, ہڈی, گردے, دل تو بیمار نہیں ہوتا. ہاں سیکنڈری فال آؤٹس ہوتے ہیں, جیسے شراب کے دھڑا دھڑ استعمال کے ساتھ دل اور جگر اور گردے بہت خراب ہو جاتے ہیں. باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں پر ان کی تو بہت ہی شامت آتی ہے. اور ہیروئن کے استعمال کے ساتھ باڈی ویٹ اور کڈنیز اور دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے. پر وہ سیکنڈری فال آؤٹس ہیں. جو پرائمری مسئلہ ہے وہ گردن سے اوپر ہے, یہاں پر ہے کہ جب ہم نشہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے ہی اندر سوچوں کا کوئی ایسی الائنمنٹ ہوتی ہے کہ دوبارہ نشہ کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے, یا یہ سوچ آتی ہے کہ تھوڑا بہت نشہ کرنے میں کیا حرج ہے. وہ پہلے سے زیادہ نہیں ہوتا خضر بھائی, وقت کے ساتھ یہ بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے. آپ نے ایک بہت اہم بات کی, جی ریلیپس کے بارے میں ایسا نہ سوچا کریں کہ میری فیملی یا ولنگ ویز یا ڈاکٹرز ہیں نا, میں نشہ کروں گا, ہسپتال چلا جاؤں گا, ڈاکٹرز میری پرواہ کریں گے, علاج کریں گے, اللہ مجھے شفا دے گا. ایسے ریلیپس
سے اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور ریکوری کے راستے پہ چلتے رہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ تو یہ بیماری بڑھتی ہے. یہ سوچ ہے نا، یہ سوچ کا ایک زاویہ ہے، یہ ایک بیمار سوچ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ریلیپس نشے کی بیماری کو پہلے سے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اذیت کا بڑھنا بھی تو اس بات کی نشانی ہے نا کہ بیماری بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ریلیپس سے اس وجہ سے بھی بچیں. ریلیپس سے صرف اس لیے نہ بچیں کہ دس از ٹھیک ہے، دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. ریلیپس پریونشن یا ریکوری مینجمنٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، فیئر انف. پر اس وجہ سے بھی بچیں کہ اگر ایسا ہوا اور آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو آپ کی اذیت پہلے سے بڑھ جائے گی. یار اپنے آپ کو کوئی ایسا انسان سمجھا کریں جس کا پورا حق ہے کہ وہ اذیت سے پاک زندگی گزارے. آخر ایسا کیوں ہے کہ آپ نے اذیت کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے؟ یہ آپ کا نیچرل سیلف نہیں ہے، یہ بیمار رویہ ہے کہ تکلیف کے ساتھ رہنا سیکھ لینا اور گزارا مزارا کرنا اور گزرتے وقت کے ساتھ تکلیف کو تکلیف ہی نہ سمجھنا. اسے میل اڈیپٹیو بیہیویئر کہتے ہیں، یعنی اڈیپٹ کرنا، پر چونکہ یہ خرابی والی اڈیپٹیشن ہے اس لیے اسے میل اڈیپٹیشن کہتے ہیں. نشہ اذیت ہے، آپ بتائیں، پر اس کا جو ہے نا ادراک وہ دیر میں ہوتا ہے. اگر اپنے دماغ یا اپنے سسٹم سے پوچھیں کوئی ریکورنگ پیشنٹ، کوئی نشے کا مریض، تو اندر سے یہ آواز آ سکتی ہے کہ نشہ ہی تو مزہ ہے. پیڑ تے میرے گھر والے چ جڑے میرے پیچھے پے رہندے نے. حالانکہ اب یار ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے، حالانکہ صحت مند یا جن لوگوں کی نشے کی بیماری نہ بھی ہو ان کے بھی عزیز اور رشتہ داری اور گھریلو معاملات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہمارے جو پیاروں سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. نہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، آ سکتا ہے، پھر ہم اسے اپنی کوشش سے بہتر بنا لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نشے کی بیماری میں یہ سوچنا ناک کے اوپر دھری ہوتی ہے، ریڈیلی ایکسیسیبل ہوتی ہے کہ نشہ مطلب خوشی اور پلیجر تے دنیا میری دشمن تے گھر والے میرے پیچھے پے نے، گھر والے میرے سب تو بڑے دشمن فار دیٹ میٹر. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بیمار سوچ ہے جسے پھر انٹرونشن یا ڈینائل مینجمنٹ کے ذریعے. حنزلہ بھائی میری طرف دیکھیے، پیچھے ٹیک تو لگائیں. اسے ڈینائل مینجمنٹ کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہے نہیں. نشہ کرنا بہت بڑی مشکل ہے پر یہ دکھائی نہیں دیتی. جب مریض نشہ کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ ہوتا ہے. نہ انہوں گرمی لگتی ہے، نہ انہوں سردی لگتی ہے، نہ انہوں لوکاں دا پیڑا رویہ پیڑا لگتا ہے، نہ انہوں بدسلوکی اس وقت کوئی وہ ایسے حصار میں ہوتا ہے، نم ہو جاتا ہے. لیکن اسے فیلنگ غالباً کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے پروٹیکٹیو حصار میں ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. میٹافوریکلی سیئنگ لیونگ ان اے ببل. پر یہ تو نشے کی بیماری کی ایک اور مشکل معاملہ ہے نا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی، اور جب اچھے دن آتے ہیں تو بتی چلی جاتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، خوشی روٹھ جاتی ہے، دل اداس ہو جاتا ہے. یہ بھی نشے کی بیماری کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ پیشنٹ کے نقطہ نظر سے جب وہ نشہ کرتے ہیں اس وقت انہیں سب ٹھیک یا زیادہ تر ٹھیک لگتا ہے، لیکن جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو انہیں سب
برا لگتا ہے, بیزار ہوتے ہیں وہ. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خالی نیت سے اور اچھی سوچوں سے مسئلے مرضیوں سے حل نہیں ہوتے. جس مسئلے نے سرجری سے حل ہونا ہے اس نے سرجری سے حل ہونا ہے, جس نے میڈیسن سے حل ہونا ہے اس نے میڈیسن سے حل ہونا ہے, جس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے کہ بندہ اپنے انداز زندگی ہی بدل لے. یہ یاد رہے کہ مسئلے کی نوعیت اسے گورن کرے گی. مثلا اگر بہت تکلیف ہو رہی ہے, ہیروئن کا وڈرال ہو رہا ہے, آئس کا وڈرال ہو رہا ہے, کوکین کا وڈرال ہو رہا ہے, نہ نیند آ رہی ہے, دردیں ہو رہی ہیں, پریشانی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, سیلف ہارم کے خیالات آ رہے ہیں, بڑی اذیت کی سٹیٹ ہے. کوئی بھی انسان, کوئی بھی پیشنٹ سوچے گا کہ یار میرا کچھ کر لو, ظاہر ہے تکلیف جو ہے. لیکن اگر اس کا معاملہ ہی انڈور میں حل ہونا ہے تو کیا ڈاکٹر صاحبان اسے آؤٹ ڈور میں ڈالیں گے؟ یا کیا انہیں آؤٹ ڈور میں انہیں لے کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ ڈاکٹر صاحبان سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ پیشنٹس انہیں قائل کر لیتے ہیں. میں نے ایڈکٹس کو, ریکورنگ ایڈکٹس کو ڈاکٹرز کو قائل کرتے دیکھا ہے. ایڈکٹس بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. یہ جب ان کی زندگی میں آگ لگی ہوتی ہے نا تو یہ چین کی بنسی بجا رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہی تو ہے. یہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلے جائیں نا جہاں پر ہر وقت ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈکس مشکل چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, مائنر پروسیجرز کو بغیر اینستھیزیا کے ٹانکے شانکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اور ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے اور خون بہ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایمرجنسی میں تو آنا جانا رونق بہت, اٹس اے ویری چیلنجنگ انوائرمنٹ. وہاں پر اگر کوئی ایڈکٹ چلا جائے نا تو وہ کچھ ہی دیر میں ایسی بات چیت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کو کسی نارکوٹک یا کسی موڈ آلٹرنگ سبسٹنس کا ٹیکا لگا کے ہی جان چھڑانی پڑتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ مسئلے کی نوعیت کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ بھی دیکھیں, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ہم اس ریکوری پلاننگ کے کام میں نا کسی بھی دن ہم میں سے کوئی بادشاہ سلامت کی طرح ایکٹ نہ کرے. یہ بادشاہ سلامت ہونے کی بات ہے نا کہ اگر میں نے سوچ لیا ہے تو پھر میں چھوڑ دوں گا. نہیں, ایسے بادشاہ سوچتے ہیں کہ خوش ہوئے تو منہ موتیوں سے بھر دیا اور خفا ہوئے تو دیوار میں چنوا دیا. نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اگر بیمار ہو گئے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے, پر جو جس طریقے سے ہونا چاہیے پھر اسی طریقے سے ہوگا. میری مرضی کہاں چلتی ہے بھائی, آپ بھی مرضیاں نہ چلائیں. میں واپس آتا ہوں, میں ذرا احمد صاحب کی امی کی بات سنوں. یہ میڈیسن کیا لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صداقت صاحب ان کے اٹینڈنگ فزیشین ہے نا. اچھا, تو امکان ہے کہ اس کا کچھ تعلق ہو سکتا ہے دوائی سے. ایسی صورت میں وہ رائے دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے فزیشین وہ ہیں. آپ یا یہ خود سے دوائی کے گھٹانے بڑھانے کا کوئی قدم نہ اٹھائیں. نمبر 1. نمبر 2, انہیں چاہیے کہ یہ زیادہ واک کریں. کیا یہ کچھ کم واک کر رہے ہیں؟ کیسے, یعنی کہاں؟ اوکے, اچھا کچھ اسے بڑھائیں, اٹ ول ہیلپ. یہ جو انگزائٹی ہے یار, وہ تو مجھے بھی اپنے اندر ایک راجر فیڈرر, یہ تو میں نے بس ٹینس کا ریکٹ نہیں پکڑا سالک, نہیں تے جی سوری. ہاں, میں یہی چیلنج ہے جس کو اگر یہ عبور کر لیں, یعنی اپنے آپ کو اورینٹ کر لیں ارلی آورز کی طرف, تو ان کی نشے کی بیماری کی ریکوری آسان ہو جائے گی.
جب ہم اس بات کا خیال نہیں نہ رکھتے تو ٹھیک ہے، زور لگا کے ہلہ مار کے کر تو لیتے ہیں اور زیادہ کر لیتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، ہماری ول پاور ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہم رک جاتے ہیں اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس سے بھی زیادہ ہم گین کر لیتے ہیں یا کھو دیتے ہیں. جی وہ تو پھر آن ٹاپ آف موڈ ڈس آرڈر جب ایڈکشن ہوتی ہے تو ایڈکشن موڈ ڈس آرڈر کو بڑھانے کا کام کرتی ہے اور موڈ ڈس آرڈر ایڈکشن کی خرابیوں کو بڑھانے کا کام کرتا ہے. یہ تو تب ہوتا ہے نا. پر جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اسے میں دوبارہ سب کو بتا دیتا ہوں. اگر ریکورنگ پیشنٹس کی ہیلپ کی جائے، انہیں انگلی پکڑ کے چلا دیا جائے تو وہ چل لیتے ہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیں. ظاہر ہے ایسا پرپیچولی تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ان کی انگلی پکڑ کے چلا جائے یا انہیں چلایا جائے، لیکن ٹو بگن ود فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ایسے ہی ہوگا کہ ان کی انگلی پکڑ کے انہیں چلایا جائے تو وہ چلنے لگیں گے، آہستہ آہستہ انہیں عادت ہو جائے گی. لیکن اگر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے نا، اور اس کے کیا کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے. اچھا یہاں پر اب میں پیشنٹس کی سائڈ لینے لگا ہوں. اسٹے پٹ بہت کچھ دیر میں. ہمارے پاس کچھ ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پیشنٹ غصہ مصہ کرتا ہے تو پھر ہم اس کی مدد نہ کریں. نہیں، اگر ہم اسٹیک ہولڈر ہیں تو پھر ہمیں مدد کرنی چاہیے. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ محسوس کرتے ہیں نا، اسی طرح جب آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے فیملی ممبرز بھی محسوس کرتے ہیں. تو جسے تکلیف ہوتی ہے وہ ٹھیک کرنے کے کام میں ضرور حصہ اسے لینا چاہیے. وہ یہ کہہ کے معاملے کو نہیں ٹال سکتا یا اسے نہیں ٹالنا چاہیے کہ میں نے تو کہا تھا، میں نے تو بہت کوشش کی. نہیں، کوشش نہیں کرنی، کرنا ہے. اگر ہم سٹیک ہولڈر ہیں تو ہم نے کرنا ہے. یہ جو فادر یا مدر ہوتے ہیں یہ بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے. لیکن آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے اندر بھی یہ خیال پختہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نشے کی بیماری کی مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، پر اس کے لیے آپ کو دوسرے لوگوں کی ہیلپ چاہیے. اور اسے کمزوری سمجھنا چھوڑ دیں اور نشے کی بیماری کو ڈیل کرتے ہوئے فینٹاسٹک تھاٹس سے بھی جان چھڑا لیں. نشے کی بیماری کی ریکوری کوئی فلم نہیں ہے جس میں انٹرول سے پہلے کچھ اور سین ہوتا ہے، انٹرول کے بعد کچھ اور سین ہوتا ہے، اور سینز کا دار و مدار ہیرو کی موڈ پر ہوتا ہے. نہیں، یہ بڑا ایک ویل انڈرسٹوڈ ریکوری پروسیس ہے جس میں سے آپ گزر کے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ ریلیشن شپ میں تو نہیں ہوں، ہمارے دوسرے سینئر کولیگس ہیں، لیکن مجھے آپ کی باتوں سے کچھ دیر پہلے لگا کہ اگلے آنے والے دنوں میں دنوں یا نمبر آف ڈیز کا سوال آپ کو بودر شاید کرنے والا ہے یا کر رہا ہے، یا ہاؤ سو ایور اٹ از. نہیں، اس سوال کو بھی جانے دیں، دل کشادہ کریں. آ ہی گئے ہیں نا علاج میں تو اب اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو کوئی دوسرے پیشنٹ جو ماشاءاللہ بہتر ہو گئے ہیں چھیڑا چھاڑی بھی کریں تو زیادہ مائنڈ نہ کریں. کبھی بھی اس سپارک کو اپنی ریکوری سے زیادہ اہمیت نہ دیں. اگر ریکوری میں کسی دن سپارک یا انرجی مدم بھی پڑ جائے تو اسے ایسے ہی قبول کر لیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں، پر ریکوری کو کسی بھی دن، عدنان بھائی، ریکوری یا ٹریٹمنٹ کو کسی بھی دن یہ نہ سمجھیں کہ اس میں سب اچھا ہونا چاہیے یا اس میں آل ویل ہونا چاہیے. نہیں، اس میں ویک مومنٹس بھی کبھی آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو نشہ چھوڑنے کے بعد کے ابتدائی کچھ دن ہوتے ہیں اس میں مشکل پیش آتی ہے. اچھا، میری اس بات کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں لینا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ انکیپیبل ہیں. نہیں،
یہ بیماری اور نشہ چھوڑنے کا جو معاملہ ہے اس کی نوعیت ہی ایسی ہے. تو ذرا دل کو کریں مضبوط, دنوں شنوں کے چکر سے باہر نکالیں اپنے آپ کو, اور تشریف لے آئے ہیں تو حوصلہ کریں. ہاں, ود دا پیسج آف ٹائم ایسا بھی ہوگا, لیکن ابھی جب آپ کو انگزائٹی ہوا کرے تو آپ ہمیں بتایا کریں. ویسے آپ کے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر نوید صاحب مجھے کہہ رہے تھے, مجھے یاد آ گیا کہ انگزائٹی ہو تو آپ نے مجھے اور ڈاکٹر صداقت صاحب کو بتانا ہے. تو میں آج انہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے ذکر کر دیا. اگر انگزائٹی ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو بودر کرے تو اس کے لیے تھیراپی اور دوائیاں دونوں موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں, پر آپ اپنی کیفیت اور آپ اپنا حال ہمیں بتایا ضرور کریں. اور مجھے اس حوالے سے اطمینان ہے کہ آپ ہم سے بات کرتے ہیں کوئی جیسے ایک کبھی کبھار علاج کے شروع میں ایک مخاصمت کا رویہ ہوتا ہے نا, یا انٹیگنزم کا رویہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے کہ نشہ مددگار ہے, دوبارہ نشہ خرابیوں کے بغیر کیا جا سکتا ہے, میں اپنے نشے کو مینج کر سکتا ہوں, آئندہ میں خرابیوں کے بغیر نشہ کروں گا, آئندہ میں کنٹرول کر لوں گا. یہ ریلیپس مائنڈ سیٹ ہے, یہ ریلیپس مائنڈ سیٹ ہے, یہ ریکوری مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں مزید تکلیفوں نہیں آنا ہے. عمران صاحب پلیز اس خیال کو کھرچ کے نہ اپنے دل اور دماغ سے نکال دیں. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.